أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اور لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دو اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں اور یتیم عورتوں کے بارے میں جو کچھ تلاوت کیا گیا ہے تم پر کتاب میں، جن کو تم وہ نہیں دینا چاہتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اور بچوں کے متعلق جو کمزور بنا دیے گئے، اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے تو یقیناً اللہ اس سے واقف ہے. اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے حق تلفی کرنے گریز کرنے سے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں صلح کرنا چاہیں، اور صلح تو بہتر ہے ہی، اور دلوں میں تنگی تو موجود ہی ہے. اور اگر تم احسان کی روش اختیار کرو اور خدا ترسی کا ثبوت دو تو یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے. اور تم عورتوں کے درمیان انصاف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو چاہے تم اس کی حرص رکھتے ہو، اور تو تم کسی ایک کی طرف بالکل ہی نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو اس طرح چھوڑ دو کہ جیسے وہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہو. اور اگر تم صلح کرا دو اور خدا ترسی اختیار کرو تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو مستغنا کر دے گا، اور اللہ وسعت رکھنے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور البتہ یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچنے کی فکر کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ غنی اور خود بخود تعریفوں کا مستحق ہے. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے. اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سورہ النساء کا 19واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. آئیے اس میں غور و فکر کریں اور اس میں دی گئی ہدایات سے فیض اٹھائیں.
نزول قرآن کا دور کیسا بابرکت دور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ اسلامی تحریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چل رہی تھی اور زندہ تحریک تھی۔ قرآن کی آیات زبان زد تھیں۔ کیا مومن کیا کافر، سب کی زبان پر قرآن کا چرچا تھا۔ جو لوگ نیک اور اچھے جذبات سے قرآنی پیغام سنتے اور اس پر غور و فکر کرتے تھے، وہ اپنی جستجو حق اور طلب صادق کی وجہ سے فیض حاصل کرتے اور ایمان لے آتے تھے اور اس طرح اہل جنت میں شامل ہو جاتے تھے، اور جو لوگ بدنیتی سے غور و فکر کرتے اور کیڑے نکالتے تھے وہ محروم رہتے تھے۔ اس دعوت و تبلیغ اور مخالفت و موافقت کے ماحول میں آیات قرآنی اور پیغام ربانی کے متعلق طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے اور ان کا جواب قرآن میں نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح کے کچھ سوالات کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔ یہاں جن سوالات کا جواب دیا گیا ہے وہ عورتوں، یتیم لڑکوں اور یتیم لڑکیوں اور کمزوروں کے متعلق تھے۔ آئیے دیکھیں وہ کیا سوالات تھے اور ان کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ عرب میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، جیسا کہ آج بھارت میں ستی کی شکل میں، بیوہ کو منحوس سمجھنے کی شکل میں اور جہیز کم لانے اور مزید نہ لا سکنے کی وجہ سے انگنت ہلاکتوں کی شکل میں ظلم ہو رہا ہے، اور جدید جاہلیت یعنی یورپین تہذیب کے تحت زندگی گزارنے والے تمام ہی ملکوں میں عورتوں پر طرح طرح سے ظلم ہو رہا ہے۔ ایک شکل ظلم کی یہ تھی کہ ایک مرد بے گنتی عورتوں سے نکاح کر لیتا تھا اور پھر نان و نقہ میں مہر کی ادائیگی میں اور دیگر حقوق میں ان کے ساتھ عدل و انصاف کے بجائے ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا۔ قرآن نے اس سلسلے میں ایک پابندی تو یہ عائد کی کہ ایک وقت میں 4 سے زائد بیویاں رکھنا ممنوع قرار دے دیا، اور دوسری پابندی عدل و انصاف اور مساویانہ برتاؤ کی عائد کر دی۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ خوبصورت اور بدصورت بیوی میں، جوان العمر اور سن رسیدہ بیویوں میں، خوش مزاج اور بد مزاج بیویوں میں، اطاعت گزار اور ہیکر قسم کی بیویوں میں عدل اور مساوات کا مفہوم کیا ہے؟ کیا قلبی میلان اور جسمانی تعلق میں بھی مساویانہ برتاؤ ضروری ہے، یا صرف نان و نقہ، لباس اور رہائش اور ضروریات زندگی میں مساویانہ برتاؤ کافی ہے؟ خصوصاً یتیم لڑکیوں پر جاہلیت زدہ عرب میں مختلف طرح سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے تدارک کے لیے سورہ نساء ہی میں اور دوسری صورتوں میں مختلف ہدایات دی جا چکی تھیں، مگر ابھی یہ برائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اس سوال کو پھر ذہن میں تازہ کر کے ظلم سے باز رہنے کو کہا گیا، اور پھر ہمہ پہلو ظلم اور زیادتیوں کی طرف متوجہ کر کے ہمہ پہلو عدل و انصاف اور مساوات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آئیے ان آیات پر غور سے تفصیل کریں۔ ان آیات پر تفصیل سے غور کریں۔ سورہ نساء کے ابتدائی 2 رکوعات میں یتیموں اور عورتوں اور کمزوروں کے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں اور جن کی طرف 19 رکوع میں پھر متوجہ کیا گیا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے۔ یتیموں کو ان کا مال و دولت اور جائیداد واپس کر دو، ان کے اچھے مالوں کو اپنے برے اور گھٹیا مالوں سے مت بدلو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ خلط ملط اور گڈمٹ کر کے مت کھا جاؤ۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی ماؤں سے 2-2، 3-3 یا 4-4 سے نکاح کر لو۔ اس طرح وہ تمہارے بچے ہو جائیں گے اور تم ان پر ظلم کرنے سے باز رہو گے۔ یا اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے جوان ہونے پر ان میں سے 2-2، 3-3 یا 4-4 سے نکاح کر لو۔ اس طرح تمہاری بیویاں ہو جائیں گی اور تم ان پر ظلم سے باز رہو گے۔ یا اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کا والی اور وارث نہ ہونے کی وجہ سے انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو، اور یتیم لڑکیوں کے نکاح کسی اور معقول قسم کے لوگوں سے کر دو، اور ان کے حقوق کی نگرانی تم خود کرو۔ لیکن اگر تم 1 سے زائد بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر تم ایک ہی سے نکاح کرو، یا باندیوں لونڈیوں پر ہی صبر کرو۔ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ یتیموں پر نگاہ رکھو، وہ جب بھی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم ان میں سے اپنے مال کی حفاظت اور سلیقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت محسوس کرو تو ان کا مال انہیں دے دو۔ یتیموں کا مال زیادہ سے زیادہ اور جلدی مت کھاؤ، اس خیال سے کہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، پھر یہ مال و جائیداد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ماں باپ رشتہ داروں کے ترکے میں سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مقررہ حصہ ہے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت۔ ترکے کی تقسیم کے وقت ایسے عزیز دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں جن کا اس ترکے میں کوئی حصہ نہ ہو، تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و جور سے کھا جاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ ایسے لوگ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی اور شعلے والی آگ میں داخل ہوں گے
دوسرے رکوع میں مردوں اور عورتوں کے مقررہ حصوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن چونکہ لوگ اس سلسلے میں کوتاہیاں کر رہے تھے اور ظلم و ستم کا سلسلہ ابھی جاری تھا، اس لیے ان احکام اور ہدایات کی طرف ایک بار پھر متوجہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد رکوع کی دوسری آیت میں اصل سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اس جواب سے جو سوال متعین ہوتا ہے وہ یہ ہے: ایک عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرا شوہر اب مجھ سے برگشتہ ہے، میرے اندر اس کے لیے اب پہلی سے کشش اور جادیت نہیں ہے، اس کا اندیشہ ہے کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا یا طلاق نہ دے گا لیکن میرے حقوق تلف کرے گا، تو کیا وہ دونوں اس صورت میں آپس میں حقوق کی دستبرداری یا کمی بیشی کر کے صلح صفائی کر سکتے ہیں؟ جواب یہ دیا گیا کہ ہاں، صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ طلاق اور علیحدگی کے مقابلے میں یہ بہتر ہے کہ عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، مثلاً شاباشی کی اپنی باری شوہر کی دوسری کسی بیوی کو دے دے جسے وہ پسند کرتا ہو۔ قرآن ساتھ ہی ساتھ انسانی نفسیات کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ نفسوں میں وسعت اور کشادگی کے بجائے تنگی اور بخل پایا جاتا ہے۔ عورت کو وسعت قلبی اور وسعت نظری کا ثبوت دیتے ہوئے تسلیم کرنا چاہیے کہ اب میں فلاں پہلوؤں سے پرکشش نہیں رہی ہوں تو پہلے سا التفات کیوں چاہوں، اور مرد کو سوچنا چاہیے کہ جس عورت کی جوانی، حسن اور عنفوان شباب سے میں لطف اندوز ہو چکا ہوں، اس کی طرف سے نگاہیں پھیرنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا کس قدر تنگ دلی اور تنگ ظرفی کی بات ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اگر تمہاری طرف سے نگاہیں پھیرے تو پھر تمہارا کیا بنے گا۔ قرآن مجید محض خشک اصولی اور آئیڈیالسٹ بنانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ حقیقت کا ثبوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان حقیقی عدل اگر تم قائم کرنا چاہو تب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نفسیات سے واقف ہے۔ تمہارے اندر جو شہوانی جذبہ ہے، جو خوبصورت اور بدصورت بیوی میں، جو جوان اور سرنصیدہ بیوی میں، اور مختلف حیثیتوں سے پرکشش بیوی میں، اور ایسی بیوی میں جو اپنی جاذبیت کھو چکی ہو، دونوں میں تمہارے لیے یکساں کشش و میلان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نان و نفقہ، لباس و رہائش میں اور ظاہری تعلقات اور معاملات میں ان میں تمہیں بہرحال مساوات عدل کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن قلبی میلان اور جسمانی تعلق میں عدل اور مساوات ضروری نہیں ہے۔ مگر ایسا بھی نہ ہو کہ اپنی کسی بیوی کو تم ایسا بنا کے رکھ دو کہ جیسے بے شوہر عورت ہو یا بیچ میں لٹکی ہوئی ہو کہ اسے طلاق بھی نہیں دیتے اور نہ اس کے ساتھ بیوی کا سا معاملہ اور برتاؤ کرتے ہو۔ یہ اس پر ظلم ہوگا کہ تم اسے معلقہ بنا کر ڈال رکھو۔ کوشش تو یہی ہونا چاہیے کہ شوہر اور بیوی میں صلح ہو جائے اور ان میں خوشگوار تعلقات بحال ہو جائیں، لیکن اگر ایسی کوئی شکل نہیں بنی اور دونوں میں جدائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، وہ دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا اور اپنی طرف سے دونوں کے لیے وسعت اور فراخی کا سامان اور بہتر حالات پیدا کر دے گا۔ اس رکوع میں 3 بار اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اور مقتدر اعلیٰ اللہ ہی ہے۔ پوری کائنات اسی کی پراپرٹی اور ملکیت ہے، پوری کائنات پر اسی کا اقتدار ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس طرح قرآن کے ذریعے سارے انسانوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ فرضی اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑو، شرک اور الحاد سے باز آ جاؤ، توحید کو اختیار کر لو کہ حقیقت پسندی کا یہی تقاضا ہے۔ پوری کائنات کا مجموعی مطالعہ کرو اور اس کے ہر شعبے کا مطالعہ کرو اور اس کے ہر شعبے میں باہمی ربط و تعلق کو دیکھو۔ کائنات کا پتہ پتہ، تنکا تنکا اور ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا خالق ہونا چاہیے اور ہے، کائنات مملوک ہے، اس کا ایک مالک ہونا چاہیے اور ہے، کائنات محکوم ہے اور اس کا ایک حاکم ہونا چاہیے اور ہے، کائنات حسن جمال اور آرٹ کا شاہکار ہے، اس کا ایک آرٹسٹ اور فنکار ہونا چاہیے اور ہے، کائنات میں ہر جگہ علم ہے، قدرت ہے، حکمت ہے، اس کے لیے ایک علیم، قدیر، حکیم ہستی ہونا چاہیے اور وہ ہے۔ اس لیے اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبروں کی دعوت حق ہے اور اس پر پوری کائنات گواہ ہے۔ قرآن اور تمام آسمانی کتابوں کا پیغام حق ہے اور اس پر پوری کائنات گواہ ہے۔ پوری کائنات سرگرم ہے اپنے خالق، مالک اور حاکم کی اطاعت میں۔ اس لیے اے انسانوں، تم بھی خالق کائنات کی پوجا، بندگی اور اطاعت کرو، مالک کائنات کی پوجا، بندگی اور اطاعت کرو۔ پہلی بار اس رکوع میں جب یہ حقیقت انسانوں کے سامنے رکھی گئی کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت کی گئی کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی تاکید حکم دیا تھا
جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی، اور تم کو بھی ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی پکڑ گرفت اور عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ سے بچے رہو، یعنی اس کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے بچے رہو، اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس سے ترساں لرزاں زندگی گزارو، اس کے تمام احکام پر چلتے رہو اور اس کی تمام نواہی سے بچتے رہو، کیونکہ پوری کائنات کا وہی خالق، مالک اور حاکم ہے۔ دوسری بار اسی رکوع میں جب یہ کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تو اس سے پہلے یہ کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اسلام پر نہیں چلو گے، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے، اس سے ڈر کر زندگی نہیں گزارو گے، اس کے عذاب اور اس کی معصیت سے بچنے کی کوشش نہیں کرو گے اور کفر پر اصرار کرو گے، تو یاد رکھو کہ ساری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ ہے، اس کی کائنات سے نکل کر کہاں جاؤ گے، اس کی پکڑ سے کیسے بچو گے، اس کے عذاب سے کیسے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد کہا گیا اور اللہ غنی و حمید ہے، یعنی تمہارے کفر انکار اور ناشکری سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ غنی ہے اور بجائے خود شکر و تعریف کا مستحق ہے۔ تیسری بار اسی رکوع میں جب یہی حقیقت پھر سامنے رکھی گئی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور سب پر اللہ ہی کا اقتدار ہے، تو اس کے بعد فرمایا کہ کارسازی کے لیے اللہ کافی ہے، دوسروں کو کارساز بناؤ گے تو حقیقت کے خلاف ہوگا، اور دوسرا کوئی کارسازی کیسے کر سکتا ہے؟ تمہارے کام بنانے کے لیے پوری کائنات پر اقتدار ہونا ضروری ہے، وہ صرف اللہ کو حاصل ہے، اس لیے کسی اور کو کارساز بنانا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس رکوع میں جس کا درس ہو رہا ہے ابھی کچھ اور پہلو وضاحت طلب ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ نکات میں آ جائیں گے، اس لیے اب نکات نوٹ کر لیں۔ عورتوں، یتیموں، کمزوروں، بچوں کے حقوق ادا کرو، ان پر ظلم نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ عدل کرنے کے لیے اور ان کو انصاف دلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ تم جو کچھ بھی بھلائی اور خیر کے کام کرو گے، ان سب کا علم اللہ کو ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے تعلقات اگر کشیدہ ہوں یا ایک دوسرے سے نشوز اور حق تلفی کا اندیشہ ہو تو ان کو آپس میں صلح کر لینا چاہیے، صلح بہرحال بہتر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہو یا دو افراد اور دو گروہوں کے درمیان ہو، آپس میں حسن سلوک اور خدا ترسی کے تعلقات رکھنا چاہیے، کیونکہ تمام اعمال سے اللہ واقف ہے۔ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان اپنی بساط اور سکت بھر عدل و مساوات قائم کرو، کسی بیوی کو بیچ میں لٹکا کر نہ چھوڑو، یا تو بیوی بنا کر رکھو یا پھر اسے علیحدہ کر دو۔ اگر کوشش کے باوجود تعلقات میں سدھار نہیں ہو، علیحدگی ہو گئی ہو، تو اللہ دونوں کے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ عورت کو اس کے مزاج کے مطابق شوہر اور مرد کو اس کے مزاج کے مطابق بیوی عطا کر دے گا۔ پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس پر ایمان لاؤ، اس کے مطیع فرمان بنو اور اسی سے ڈر کر زندگی گزارو اور اس کا انکار کرو اور اس کا انکار نہ کرو، اس کے ساتھ کفر نہ کرو۔ وہ غنی اور حمید ہے، وہی کارساز ہے، اس کا علاوہ کسی کو کارساز نہ بناؤ، کیونکہ پوری کائنات پر کسی اور کا اقتدار نہیں ہے۔ اس کی اقتدار و قدرت کا یہ حال ہے کہ وہ تم کو ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ لا سکتا ہے۔ جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے تو یہ خود اسی کے تنگ دامنی ہیں۔ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں ہیں، جو صرف دنیا چاہے گا اسے صرف دنیا ملے گی، اور جو آخرت چاہے گا اسے دنیا اور آخرت دونوں ملیں گی، مگر دنیا پرست کو آخرت میں سزا کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تم دنیا چاہتے ہو یا آخرت یا دونوں؟ تم کیا کہتے اور کیا کرتے ہو؟ تمہارا نصب العین و طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ سب جانتا ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔